بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کی عبادت پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ ان کے شرک کی بنیاد کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ آیا ہے یا کوئی ان کے پاس کوئی منقول دلیل ہے، اور یہی کوئی ایسی سند رکھتے ہیں جس کو عقل عام تقاضا کرتا ہو، بلکہ محض تقلید الآباء اور اپنے ہی خواہشات کی پیروی میں وہ ایسا کر رہے ہیں۔ بدعات و خرافات اور رسم و رواج اور مشرکانہ عقائد کی بنیاد یا تو جہالت ہے یا پھر لوگوں کی ایک عادت چلی ہے، آباء و اجداد سے معاشرے کا ایک روٹین ہے تو اس پر عمل پیرا ہے، یا اپنی خواہش نفس ہے اور اپنے کچھ مفادات ہیں۔ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کی توحید کے مضمون کے بعد شرک کی تردید کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کا علم کامل ہے، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، مگر باوجود اس کے یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ وَيَعْبُدُونَ جو عطف ہے واو عاطفہ، تو یہ اس معنی میں ہے کہ ایک طرف اللہ کے علم کامل کو دیکھیں، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمتوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کے شرک کو دیکھیں۔ تو پہلے سے عقلی دلائل کہ اللہ حق ہے اور جو ان کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رات و دن کا نظام بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے ہی فائدے کے لیے زمین و آسمان کی چیزوں کو مسخر کیا، یہ سب اس کے باوجود وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو یہ ہے ربط۔ اسی طرح اس سے پہلے فرمایا کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، ان تمام تر دلائل کے باوجود اگر وہ جھگڑے اور جھگڑتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کیا ہے؟ وہ شرک والا عمل ہے۔ بعض مفسرین نے وَيَعْبُدُونَ میں واو کو حالیہ بنایا ہے کہ یہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور حال یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما
ان کی لم ينزل به سلطانا، کہ جن پر اللہ نے یعنی جن کی عبادت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں اتاری. ما لم ينزل به یعنی ما لم ينزل بعبادته، جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی سلطان اور کوئی دلیل اور کوئی سمعی اور نقلی دلیل. یہاں سلطان کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی سمعی اور نقلی دلیل، ایسی دلیل جس میں انہوں نے اللہ سے رسولوں سے کچھ سنا ہو اور وہ ان کے پاس سند ہو. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس پر کوئی علم. ان کی یہ بات بجائے خود غیر معقول ہے. علم ان سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، یہ کوئی منقول حکم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہے. منقول دلیل جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، دلیل شرعی زیادہ اہم ہے، تو سلطانہ کو مقدم اور پہلے ذکر کیا. کوئی شرعی دلیل نہیں ہے بلکہ عقلی علم بھی نہیں ہے، یہ عقل عام کا تقاضا ہے وہ بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار. ایسے ظالم لوگ جو بغیر دلیل کے شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، ان ظالموں یعنی ان مشرکوں کے لیے قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کے بارے میں آ کر کوئی حمایتی بیان دے یا جو آ کر بالفعل ان کی کوئی مدد کرے. نہ اپنی زبان سے ان کی کوئی مدد کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے عمل سے کوئی مدد کر سکیں گے. یہاں ان مشرکین کو ظالمین کہا کہ یہ مشرکین جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کے ہاں عقیدہ فاسدہ کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. اور در حقیقت یہ ان کی حماقت ہے جس کی بنا پر وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ شرک حق تلفی ہے اور ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں. اور یہ مشرک اپنی حماقت سے خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ظالمین انفسہم، یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ آیت نمبر 72. اس میں وَإِذَا تُتْلَى میں بھی یہ واو عطف کا ہے، یعنی ان کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ساتھ میں ان کا جرم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور آیات کو پڑھنے والوں کے دشمن ہیں. جب ان پر ہماری آیتیں اور واضح مضامین والی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کافروں کو کہ وہ کافر ان کو یہ آیات کا پڑھنا ناگوار گزرتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنیں، اور قریب ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھنے والوں کو نقصان پہنچائے، ان پر حملہ کرے. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والوں کو کے اوپر حملہ کر کے ان کو ایذا پہنچائیں، اور کبھی کبھار وہ ایسا کر بھی گزرتے ہیں.
تو ناگواری کے اثرات اور ان کے چہرے میں بل اور ناک چڑھانا اور تیور بدلنا، یہ ان کی کیفیات اللہ کی آیات کے سامنے ہیں، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھنے والوں کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ایک بہت ناگوار چیز جو اس وقت آیات کو سن کر ان کو ناگواری ہو رہی ہے، اس سے بہت زیادہ ناگوار چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگ۔ تو کافروں کے ساتھ اس آگ کا وعدہ ہے۔ اب وہ خود سوچیں کہ یہاں کی ناگواری کر کے وہ اپنے لیے کس قسم کی ناگوار چیز تیار کر رہے ہیں۔ یہ انداز ان کے انداز کی تردید میں اختیار کیا گیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات، واضح مضمون والی، بینات، ایسی آیتیں جس میں بالکل صاف اور واضح مضمون ہوتا ہے اور کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ کی صفات ہوتی ہیں، اس میں عقیدہ آخرت ہے، اس میں رسولوں کی سچائی ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جو کہ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری، آپ ان کے چہروں میں ناگواری دیکھیں گے، پہچانیں گے۔ آپ جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ ان آیتوں کے سننے پہ ان کے چہروں سے ہی محسوس ہوگا کہ انہیں بہت برا لگ رہا ہے۔ المنکر، اس کا یہ اسم ہے اور اس کا معنی ہے الغضب والعبوس، غصہ اور ناک چڑھانا، تیور بدلنا، چہرے میں بل پڑ جانا، یہ المنکر ناگواری ہے۔ یا یہ مصدر میمی ہے بمعنی انکار، منکر بمعنی انکار، ان کے چہروں سے ہی انکار ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اور یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ ان کے نفس کا غصہ اتنا بھرا ہوا ہوگا حتیٰ کہ وہ نمودار ہو جاتا ہے ان کے چہروں پر۔ اندر جو ناگواری ہوتی ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہو گئے۔ مقصد شدت سے کنایا ہے، ان کی شدت غضب سے کنایا ہے۔ یکادون، قریب ہے، یسطون بالذین، کہ وہ حملہ کرے ان لوگوں پر۔ یسطون، یسطون والسطوۃ شدت البطش، سخت پکڑنا، حملہ کرنا، جوش میں آ کر یکدم سے چھلانگ لگانا، اچھلنا۔ تو قریب ہے کہ وہ حملہ کرے ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں۔ قل کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ یہ جو سوال ہے اس کو کہتے ہیں استفہام تحکمی، طنز کے طور پر سوال ہے۔ کیا پس میں تمہیں خبر دوں بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز کی؟ اس سے بھی زیادہ یعنی آیات پر جو تمہاری جلن ہے، یا داعی دین کو اور داعی قرآن کو ایذا پہنچانے سے بھی جو بدتر چیز ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ بشر من ذالکم،
بِأَشَدَّ وَأَكْرَهَ إِلَيْكُم مِّن سَمَاعِ الْقُرْآنِ، جو تم پر قرآن کے سننے سے بھی زیادہ بھاری ہے، وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ النار، وہ تو آگ ہے، یعنی ہی النار۔ جب وہ اللہ کے کلام سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں تو ایسی ناگواری کا نتیجہ ناگوار دوزخ۔ وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے کافروں کے ساتھ۔ وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جانے کی، اور بہت ہی خوفناک اور ہولناک جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ آیت نمبر 73 ہے۔ اس کا تعلق ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے۔ اللہ کے علاوہ وہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں تو ان کے ان معبودین پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے شرک کی کمزوری کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو اور اسی کے ذریعے سے تم اپنے شرک اور شرکی عقیدے کی کمزوری کو دیکھو اور اپنے معبودوں کی کمزوری کا حال سمجھو۔ مثلاً کا جو لفظ ہے تو یہ کہیں تو ضرب المثل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جو بیان یہاں ہو رہا ہے وہ ضرب المثل تو نہیں ہے، البتہ اس میں تشبیہ کا پہلو ہے کہ ان کے معبودوں کی ایک تشبیہ دی گئی ہے، تو جہاں تشبیہ پائی جائے وہاں لفظ مثال اور مثل کا ذکر ہوتا ہے۔ مگر عربی میں مثلن کا لفظ اس کے معانی میں عجیب حالت کا معنی بھی موجود ہے۔ تو اے لوگوں، ایک عجیب حال بیان کیا جا رہا ہے تمہارے معبودوں کا، عجیب حال۔ فاستمعوا لہ، اور اس کو تم سنو۔ اس سورہ حج کے شروع میں بھی یا ایھا الناس کا خطاب تھا، اب سورت کے آخر میں دوبارہ یا ایھا الناس کا خطاب ہے۔ سورت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اب گویا کہ اس خطبے کا خلاصہ ہے۔ وہاں قیامت کے ذکر سے شروع کیا اور تردید شرک پہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی تیاری کے لیے تم اپنی شرک کی کمزوری کو سمجھو۔ ایک طرف ہولناک قیامت ہے اور قیامت کا شدید زلزلہ ہے، اور دوسری طرف تمہارے یہ کمزور معبود ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ ضرب مثل میں ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ لوگ، اللہ فرما رہا ہے میری مثالیں بیان کرتے ہیں، مجھ سے دوسروں کو تشبیہ دے کر ان کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ضربوا لی مثلا، ضرب مثل ضربوا لی مثلا، لوگ میرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فاستمعوا لہ، تو اب اس کا جواب سنو۔ جو میری مثالیں لوگ بیان کرتے ہیں اس کا جواب سنو۔ لیکن مشہور معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے جو آئندہ ابھی آنے والی مثال ہے اور عجیب حالت ہے تمہارے معبودوں کی۔ فاستمعوا لہ، متوجہ ہو جاؤ، اس مثال کو ذرا غور سے سنو، اس کو معمولی مت لو بلکہ اچھی طرح غور فکر کر کے اس کو سنو تاکہ تمہاری اصلاح کا سامان ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے علاوہ جن بتوں کی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو،
لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں اس مکھی کی پیدائش کے لیے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ یعنی وَلَوِ اجْتَمَعُوا لِخَلْقِهِ، تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کا نام کیوں لیا خاص طور پر؟ اس لیے کہ یہ بہت معمولی، کمزور اور حقیر چیز ہے اور کثرت کے ساتھ ہے، یعنی اس کی حقارت اور گندگی اور کثرت، ان تینوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا وہ ایک حقیر چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی کی بھی خلقت نہیں کر سکتے۔ تو جو خالق نہیں ہے اور خلقت میں وہ تمہارے سارے معبود مل کر شریک نہیں ہے، تو عبادت میں کیوں شریک؟ گویا جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا معبود ہے اور ہونا چاہیے، مگر تم نے اس خالق کو چھوڑا ہے اور اوروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا ہے، تو کیا وہ دوسرے خالق بھی بن سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی شیئن کچھ، لا يستنقذوه منه، تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس کو مکھی سے۔ خالق ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ایک مکھی آ کر جو چڑھاوے تم نے اپنے بتوں کے سامنے رکھے ہیں اور جو مٹھائیاں رکھی ہیں اس پر وہ مکھی بیٹھ جائے اور اس میں سے کوئی چیز لے کر اڑے، تو تمہارے معبود اس مکھی کو پکڑ کر وہ چیز نہیں چھڑا سکتے، وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں، نہایت مبالغے کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے معبود نہ خالق ہے اور بلکہ عاجز اور بے بس ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جن کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طالب اور مطلوب سے کون مراد ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے یہ دعائیں کرنے والا اور ان معبودوں کو پکارنے والا طالب اور عابد بھی کمزور ہے، اور وہ مطلوب اور وہ معبود کے جن کو وہ پکارتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والے بھی عاجز ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی عاجز ہیں، عابد بھی عاجز ہے، معبود بھی عاجز ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ معبود تمہارا قوی اور عزیز اور زبردست، اور وہ اللہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ الطالب سے مراد ہے الطالب یعنی تمہارے بت، اور والمطلوب یعنی الذباب، وہ بت جو کہ ذباب نے ان سے کوئی چیز چھین لی ہے، اب وہ بت اس چھینی ہوئی چیز کو اس سے چھڑا نہیں سکتے، وہ اس چھینی ہوئی چیز کی جو طلب میں ہے، وہ بت طالب جو اس چھینی ہوئی چیز کے طلب میں ہے وہ بھی عاجز ہیں، اور وہ مکھی مطلوب جس کو وہ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عاجز ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب میں ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، اور ایک قول اس کے برعکس بھی ہے، یعنی الطالب وہ مکھی جو مٹھائی کی طلب میں ہے، وہ الطالب وہ بھی کمزور ہے، اور وہ مطلوب اور وہ صنم کہ جن سے یہ لوگ مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔
وہ یا 3 قول ہے طالب والمطلوب میں۔ زیادہ مشہور اور معروف کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے عابد بھی، عبادت کرنے والے بھی کہ وہ محتاج ہیں، والمطلوب اور معبود بھی کہ وہ مکی سے بھی عاجز ہے۔ طالب اور مطلوب، عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں۔ اور غیر اللہ کی درگاہوں میں عموماً اس طرح کے چڑھاوے اور میٹھی میٹھی چیزیں موجود ہوتی ہیں، چنانچہ مکھیوں کا آنا وہاں معمول ہوتا ہے، تو ان کی کثرت اور ان کا وہاں موجود ہونا اسی کو مثال میں پیش کر کے کہا کہ یہ انہی مکھیوں کو دیکھ کر ذرا تم اس سے سمجھ لو کہ یہ تمہارے کس قسم کے معبود ہیں۔ وہ تو یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ان کو نہیں بھگا سکتے، ان سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ ما قدر اللہ حق قدری، کیا معبود اتنا عاجز ہوتا ہے؟ ان کو لا کر تم اللہ کے برابر شریک کرتے ہو۔ کہاں اللہ کی شان عظیم اور کہاں ان معبودوں کی حقارت و کمزوری اور بے بسی۔ اصل میں انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ فرشتے اور رسول اس لیے نہیں آتے کہ وہ تم سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس خدائی اختیارات ہیں، بلکہ اللہ ہی کو اختیار ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ منتخب فرماتا ہے فرشتوں میں سے رسولاً، پیغام پہنچانے والے، احکام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی منتخب کرتا ہے۔ الملائکہ جمع ہے، اصل پیغام پہنچانے والے تو جبریل امین ہیں، لیکن بعض اوقات بعض احکام کے پہنچانے کے لیے اور بھی فرشتے آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور قوم لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے، اور علاوہ اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس لیے الملائکہ کا لفظ جمع ہے، اور رسولن سے مراد یہاں لغوی معنی میں احکام پہنچانے والے، پیغام رساں۔ تو فرشتے پیغام پہنچاتے ہیں رسولوں کو، اور رسول اور نبی پر پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ تو ماقبل سے یہ تعلق ہے کہ تم نے جن کو معبود بنایا ہے وہ ملائک یا پیغمبر پیغام رساں ہیں بس، نہ کہ خدا۔ اور اسی طرح اس میں فرمایا کہ اختیارات سارے اللہ کے پاس، تو توحید سے وابستہ مضمون ہے، لیکن علاوہ اس کے یہ مضمون مسئلہ رسالت سے بھی متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ تو مضمون توحید کے بعد یہ مضمون رسالت ہے، اور مضمون رسالت مضمون توحید کے ساتھ بالکل مربوط ہے، یہ دوسرا ربط ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ لہذا اختیارات بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ یصطفی میں اللہ کا اختیار ذکر ہو رہا ہے، تو اختیار اس کے پاس ہوگا جو سمیع اور بصیر ہو، جو سب دیکھتا ہو اور اس کو دیکھنا کسی نے عطا نہیں کیا، جو سب سنتا ہے اور اس کو سننا کسی نے عطا نہیں کیا۔ مخلوق کی سماعت اور بصارت اور ہے، اور اللہ کا سمیع بصیر صفت ہونا اور ہے۔ اس کو مخلوق کی سماعت و بصارت پر قیاس مت کرو۔ سمیع اور بصیر اللہ ہے، اور اللہ جس معنی میں سمیع بصیر ہے اس معنی میں کوئی سمیع اور بصیر نہیں ہے، اور معبود اور وہی ہونا چاہیے، اور اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے کہ جو سمیع اور بصیر ہو۔ اور جب وہ سمیع اور بصیر ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ کس کو منتخب کرنا، تو اپنے اسی سماعت و بصارت کی بنا پر اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو منتخب فرمایا۔
تو اصطفاء اور انتخاب سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ وہ جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ آگے اور پیچھے یعنی ظاہر و باطن سب کو اللہ جانتا ہے، دنیا اور آخرت سب کو اللہ جانتا ہے۔